الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے نبی کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریے۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی علی صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ان ساری گفتگو کا محور یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح محبت کریں، کس معیار کے مطابق کریں، کس طریقے پر کریں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور جن کی آنکھیں سرکار کے رخ زیبا سے ٹھنڈی ہوئی تھی، جن کی آنکھوں کی تشنگی، دلوں کی تشنگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ختم ہوئی تھی، ان لوگوں نے جس انداز سے سرکار سے محبت کی وہ انداز یقیناً سچا انداز ہے۔ اور اس انداز محبت کو دیکھتے ہیں کہ آج جب کہ محبتوں کے شیشے دھندلے ہو رہے ہیں اور کاروان عشق کو لوٹا جا رہا ہے، تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معیار سامنے رکھتے ہوئے اپنے عشق کو انہی خطوط پر استوا کرنا چاہیے کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے محبت کا مقام ہمیں سکھایا ہے۔ اور اسی مقام میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل، یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تم سے پیار کرے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہمارا تو اللہ تعالیٰ بڑا قریب، اللہ تعالیٰ سے بڑا قریبی تعلق ہے، کہ سورہ پہلے پارے میں یہود و نصارہ کے متعلق یہ فرمایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے ہم پیارے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اللہ سے ڈائریکٹ محبت کا دعویٰ کیا تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں، ایسی محبت جو راہ مدینہ سے ہو کر نہ آئے وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب اگر تم انہیں فرما دو کہ اگر تم نے واقعی طور پر اللہ سے محبت کرنی ہے فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا، پھر کاروان محبت کا شاہراہ مدینہ شریف پر چلانا پڑے گا۔ سرکار کی دہلیز سے ہو کر محبت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو خالق کائنات تمہیں صرف اپنا محب ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ تحبون اللہ، جب تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ درمیان میں نہیں ہوگا تمہیں خدا کے محب ہونے کا منصب بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر جنگلوں کی خاک چھانتے پھرو تو بھی تمہیں خالق کائنات کے محب ہونے کا دعویٰ عہدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب سرکار کی نسبت آ جائے گی تو یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محترم سامعین حضرات، اس آیت کریمہ میں سرسری طور پر دیکھنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ کا انسان کی پرواز اور رفعت یعنی بلندی میں کتنا بڑا کردار ہے۔
جب تک بندے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپنایا اسے خدا اپنا محب ہی نہیں بنا رہا ہے، اور جب اس نے سنت کو اپنا لیا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب کی سنت کو اپنایا اور محبوب کے طریقے پر چلے تو یحببکم اللہ، رب تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دے رہی ہے اور واضح کر رہی ہے کہ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ خالق کائنات کی محبت جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، وہ محبت بھی سرکار کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی آپ کے حکم پر عمل کرنا، آپ جو فرمائیں اسی طرح کرنا۔ اگر فرمایا کہ دن کو بھوکے رہو تو دن کے بھوکے رہنا، اگر فرمایا عید کے دن کھانا کھاؤ تو کھا لینا، اگر فرمایا تلوار لے کر جہاد کے لیے نکلو تو نکل پڑنا، سر ہتھیلی پر رکھ کر شجر اسلام کو سیراب کرنے کے لیے بے خوف و خطر نکل پڑنا۔ یہ ساری چیزیں یعنی اتباع اور اس کے سارے تقاضے ایک نقطے پر سمٹ کر آ جاتے ہیں کہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے ہمارے دل میں اس کی محبت بھی ہو۔ جس کے ساتھ محبت نہ ہو اس کے کہے پر تو انسان اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہوتا ہے، پسند نہیں کرتا تو پھر جان کا نذرانہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لہذا ساری محبت اتباع کا سلسلہ، کاشانہ اتباع، پوری عبادتیں جو ہیں ان سب کا محور یہ ہے کہ پہلے بندے کے دل میں محبوب کا پیار آ جائے، سرکار کی محبت جب آ جائے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ پتہ ہوگا کہ میرے محبوب کی طرف سے آ رہا ہے۔ لہذا ساری اسلامی عبادت کا محور اور انسانی زندگی کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت پر موقوف ہے۔ حضرات محترم، محبت صحابہ کو کس طرح حاصل ہوئی اور یہ کیسی محبت تھی؟ اللہ کے فضل سے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے داعی ہیں۔ خالق کائنات نے سب لوگوں میں سے ہمیں چنا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ ابھی ہمیں اس محبت کی استوار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ محبت پکی ہے یا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہے۔ صحابہ کی محبت کو جب آزمایا گیا تو انہیں خطوط پر آج ہم نے اپنی محبت کو پرکھنا ہے کہ جب غموں کے تیر چل جائیں، آفات کی آندھیاں آئیں اور مسائل کے طوفان آ جائیں تو صحابہ تو وہ تھے کہ غموں کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی، آفات کی چکی کے نیچے بھی جن کے دلوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں نکلتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سال تو تہجد پڑھ لی، نمازیں بھی پڑھی اور دوسرے سال یہ کہا کہ بہت کچھ کیا ہے، یا ایک دفعہ قربانی کے دے لی پھر کہا کہ بہت کچھ خدمات ہم نے سر انجام دے دی۔ نہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی محبت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ وہ محبوب تو ایسے محبوب ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری سانس تک ان کی محبت میں زندہ رہے اور ان کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم شریف سے گرفتار کیا گیا اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت زید کو پکڑا گیا، سرکار مدینہ شریف میں آرام فرماتے اور آپ کے ایک غلام مکہ شریف میں گرفتار ہو گئے اور مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر لے آئے۔ مشرکین مکہ نے ننگی تلوار ان کی گردن پر رکھی اور اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جس محبوب کے تم نغمے گاتے ہو اس خدا کی قسم دے کے تجھ سے کہتا ہوں مر تو تم ویسے بھی جاؤ گے۔ جو میں سوال کر رہا ہوں اس سوال کا صحیح جواب مجھے دینا اور سچا جواب دینا۔ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت زید بن دسنہ موت کے منہ میں کھڑے تھے، پورا ماحول تپش آمیز تھا، ہر آنکھ گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ان کا بظاہر وہاں کوئی حامی و مددگار نہیں تھا، سارے لوگ ہی مخالف تھے، دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، اے زید، ویسے تمہارا میرا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں تم نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہارے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں ہے۔ اب تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ شریف میں ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے زید، اس وقت
تم ہماری تلوار کے نیچے ہو اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے گھر بیٹھے ہیں۔ اگر مسئلہ اس کے برعکس ہو، اس کے الٹا ہوتا ہے کہ تمہارے محبوب ہمارے قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوتے، تو اس وقت تم موت کے منہ میں پڑے ہو اور تمہارا انتظار کرنا اچھا لگ رہا ہے، یا اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر امن و سکون کی ہوا کو محسوس کرنا اچھا لگتا۔ بڑا عظیم تقابل تھا کہ اب تم ہمارے قید میں ہو اور تمہارے محبوب آرام سے گھر میں ہے، تم موت کے انتظار میں ہو، کب تلوار چلتی ہے اور کب گردن کٹتی ہے۔ اگر معاملہ اس کے الٹا ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام ہوتے، اور تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ میرے محبوب کافروں کی قید میں ہے، اے زید تمہیں اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت گھر میں آرام سے بیٹھنا پسند ہے؟ جب پوچھا تو قربان جاؤں وہ وفا کے پیکر، وہ وفا لے کے ہمالیہ پہ لہراتا ہوا پرچم حضرت زید بن دسنا بولے۔ آپ کہنے لگے اے سفیان تم نے مجھ سے کیا پوچھا ہے؟ تو نے تو بڑی دور کی بات کی ہے، خدا کی قسم میرے محبوب جہاں کہیں اپنے گھر میں بیٹھے، اگر وہیں ان کو کانٹا بھی چبھ جائے میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری قید میں ہو اور تمہاری تلوار کے نیچے ان کا سر ہو، یہ بات تو تم نے دور کی کہہ دی ہے۔ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو کانٹا بھی چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے، ہم سے تو اتنی بات بھی برداشت نہیں۔ حضرت زید نے جب یہ جواب دیا تو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں اور ان کے بڑے بڑے محب بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوق و عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کو اور بڑے بڑے طالب بھی دیکھے ہیں، میری آنکھ نے آج تک کسی محبوب کے ایسے محب کو نہیں دیکھا جیسے محب سرکار مدینہ کے ہیں، جن کی محبت کے پیوند غموں کے طوفان سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہ محبت ایسی ہے جس کو دشمن کی گرمی بھی پگھلا نہیں سکتی۔ موت کے منہ میں کھڑے ہو کے یہی کہتا ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اور اولاد سے پیارے۔ حضرت ابو سفیان کے سامنے پورے ماحول میں صداقت کی زبان بن کر حضرت زید کے یہ الفاظ اعلان کر رہے تھے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے کہ ان کے حالات میں بھی جب موت سر پر منڈلا رہی ہو تو نہیں دیکھا کہ محبوب علیہ السلام تو مدینہ میں شریف میں ہے اور ہم مکہ شریف میں ہیں، چلو آج محبت کی کچہری سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے جان بچا لیتے ہیں۔ نہیں، حضرت زید نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا، گھورتی آنکھیں ننگی تلواروں کے نیچے بھی نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ ان کی محبت میں اگر جان جاتی ہے تو افسوس ہے، یہ ایک جان ہے، کاش اگر کروڑوں جانیں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے سب آقا پہ قربان کر دیتے۔ اسی طرح ایک اور صحابہ کرام کا جان اشاری کا واقعہ ہے کہ جب جنگ بدر کا وقت تھا تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں میٹنگ کی جس میں انصار بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اب جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو چونکہ انصار سے یہ معاہدہ تھا، یہ کانٹریکٹ تھا کہ اگر مدینہ شریف میں آ کر کوئی لشکر سرکار پہ حملہ آور ہوتا ہے تو انصار پہ لازم ہے کہ مہاجرین کے ساتھ مل کر دفاع کرے، اور اگر مدینہ شریف سے باہر کہیں جنگ ہوتی ہے تو پھر انصار پر بھی لازم نہیں کہ یہ بھی جنگ میں شریک ہو۔ اب جب یہ بات ہوئی تو انصار سمجھے کہ شاید ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے، انصار کی طرف سے حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہا خدا کی قسم وہ کیسا منظر تھا کہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی، ممبر پر سرکار جلوہ گر تھے، سامنے بلبلیں تشریف فرما تھی، وہ مقدس رسالت کے پھول کھلے تھے اور ان کی خوشبو سے ہر ذہن معطر ہو رہا تھا۔ سرکار نے جب پوچھا تو سعد اٹھے اور کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ محبوب ہم وہ نہیں ہیں، ہم نے تو خون کی بیعت کی ہے، ہم نے تو موت و حیات کا مسئلہ طے کیا ہے، اور محبوب آپ ہم کو فرمائیں تو ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا جائیں گے، آپ حکم فرمائیں، کچھ تو ارشاد فرمائے، اگر حکم ہوگا تو گھوڑوں سمیت ہم سمندر میں چھلانگ لگائے جائیں گے۔ صرف حجاز کی بات نہیں، اے محبوب ہم نے بیعت کی ہے کہ آپ اگر حکم فرمائے تو دنیا کے آخری کنارے تک
ہم جھنڈا لے کے جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، مگر ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ مصطفی پرچم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، خوف خدا ہمارے دل میں ہوگا، محبت رسول کی چنگاری تڑپ رہی ہوگی۔ اے محبوب، کائنات کے کونے کونے تک تمہاری محبت کا غلبہ کر کے لوٹیں گے۔ جب انہوں نے یہ اظہار کیا تو یہ صرف جذباتی اظہار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے محبت کے مفتی سے پوچھ کے یہ فتویٰ دیا۔ اپنے دل کے محراب میں بیٹھے ہوئے مفتی سے انہوں نے پوچھا اور پھر یہ کہا کہ یہ جو پیغام تھا اس کو مسجد نبی کی در و دیوار سن رہے تھے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ محبوب، ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے، لہٰذا ضرورت پڑی تو ہم سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ ایک بیٹھتے ہیں تو دوسرے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے دائیں بھی ہماری جانوں کے نذرانے پیش ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہم شہید ہوں گے، آپ کے آگے بھی جانوں کی قربان کریں گے اور آپ کے پیچھے بھی جانیں قربان کریں گے۔ ہم بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، آخری دم تک اپنے خون کا قطرہ پیش کرتے ہوئے ہم محبت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا، اور پھر چشم و فلک نے دیکھا، چاند ستاروں نے دیکھا کہ بدر کے جنگ بدر میں بدر کا جو مقام تھا اس کے ریگزار نے دیکھا، حنین کے ذروں نے دیکھا، چشم و فلک نے دیکھا، ارے گھوڑوں کے سموں نے دیکھا، چمکتی تلواروں نے دیکھا، برستے نیزوں نے دیکھا، صحابی رسول کے ماتھے سے خون نکلتا ہے اور اپنا چلو بھرتا ہے اور چلو بھر کے اپنے منہ پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ عہد ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا ہے، اور عصر حاضر کو گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، اس الفت کے قدم قدم پہ ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ ایک وہ وعدہ تھا اور اب ثابت ہو رہا تھا۔ ہم سے ہے چاند تاروں کی روشنی، بیٹے ہیں خون دل سے چراغا کیے ہوئے۔ یوں کہیے کہ احد اور خندق کے یہ سارے مناظر سامنے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر کمزور ہوتی، اس محبت کے اندر اگر کچھ بھی ڈھیلے ہوتے تو بھی وہ اس قسم کے سرد طوفان سے ڈٹ جاتے۔ نہیں، کائنات میں آج تک یہ حقیقت، جتنے سخت طوفان اٹھے، چٹانوں سے وہ لوگ ٹکراتے رہے، مگر محبت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ خندق کھودی جا رہی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دیکھا کہ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے خندق کھود رہے ہیں، داڑھیوں پر گرد و غبار لگا ہے، جسم سارے دھول مٹی سے بھرے ہیں اور مٹی اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ سرکار نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجر، خیر تو خیر آخرت کی خیر ہے، کوئی نہیں میرے غلام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں، دنیا میں ٹھیک ہے کہ مصیبت ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے سارے انصار کو بھی معاف فرما دے اور میرے سارے مہاجرین کو بھی معاف فرما دے۔ جب سرکار نے یہ دعا دی تو صحابہ سمجھے کہ شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ سرکار نے ضرورت محسوس کی کہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے تو سب نے مل کر نعرے لگائے کہ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما باقینا ابدا، اے اللہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت ہی اس بات پر کی تھی کہ جب تک جسم میں جان رہے گی تیرے نام پہ قربان رہے گی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ذرا سی ہچکچاہٹ برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرات محترم، ایک آنکھ بھی ہم کھلی باقی ہو اور کوئی سرکار کو تکلیف پہنچا دے تو یہ صحابہ کرام گوارا نہ کرتے تھے، یہ ان کا جذبہ محبت تھا۔ آج ہم بھی محبت کے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، کیا ہم سچ میں سرکار سے محبت کرتے ہیں؟ آج صحابہ کرام کی یہ محبت ہم سے پوچھتی ہے، ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ وہ دین جس کے لیے اتنا خون بہا، جس دین کے لیے طائف کے بازاروں میں سرکار نے پتھر کھائے، وہ مقدس دین جس کے لیے سرکار کا مقدس خون سرکار کی جبی سے نکل کر قدموں تک پہنچا، آج وہ دین کس حال میں ہے؟ آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج اس دین کے لیے ہمارا کیا کردار ہے؟ ارے یہ اتنا پیارا دین جس کے لیے سرکار نے اپنا مقدس خون پیش کیا، آج ہم اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سرکار کے دین سے محبت کیسی محبت ہوگی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا، میرا اسلام جب چلا تھا تو اجنبی تھا، پردیسی تھا، کوئی اس کو گھر نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جو گھر میں رکھتا تھا اس پر مصیبتیں برستی تھی، اس کو آگ و آہن کا سمندر پار کرنا پڑتا تھا۔ میرا دین جب چلا تھا تو بڑی مشقتیں تھی،
تپتی ریت پر حضرت بلال کو لٹا کر تکلیفیں دی جاتی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو ستایا گیا۔ میرا دین چلا تھا تو غریب تھا، اجنبی تھا، اس کا ساتھ دینا مشکل تھا، جب نکلا تھا تو بڑی شان سے نکلا، میں اس کو لے کے نکلا، میں نے خود اپنا خون دیا، میرے صحابہ نے دیا، ہم نے کائنات کے کونے کونے تک روانہ کیا، مگر افسوس وَسَيَعُودُ غریبا، پھر یہ غریب ہو گیا۔ غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہتے ہیں، پردیسی کو کہتے ہیں، بے وطن کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو دین کو وطن والا بنایا، پوری کائنات میرے دین کا وطن ہے۔ اب دیکھو پردیسی ہونے کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے گھر اسلام کی برکت سے خالی ہے، کیونکہ ہمارے گھر، ہمارے بدن، ہمارے پیکر، ہمارے وجود، ہمارے کاروبار سارے کے سارے اسلام کی روشنی میں نہیں ہے۔ اسلام کوئی مفروضہ تو نہیں، اسلام کوئی شو پیس تو نہیں جسے صرف مسجد کی الماری میں سجا کر رکھ دیا جائے۔ سرکار نے قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے، تعویذ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ جس قرآن کی نگرانی کے لیے سرکار نے پتھر کھائے، وہ قرآن تو کائنات میں حکومت کرنے آیا، وہ کائنات میں بدنوں پر حکومت کرنے آیا، دماغوں پر حکومت کرنے آیا، دلوں پر حکومت کرنے آیا۔ جس اسلام کو اللہ نے محلے محلے، وطن وطن اور پوری کائنات پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، آج اس کو محبوس کر دیا گیا، آج اسے ایک شو پیس کے طور پر مسجد کی الماری میں رکھ دیا گیا۔ سرکار کی محبت ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ یہ پریکٹیکل یعنی عملی دین ہے، کبھی بھی یہ دین ناکام نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے ہر مسئلے کا جواب دینے والا ہے۔ لہذا غیروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اس دین کی طرف دیکھو جس دین پر اللہ نے حق کا تاج رکھا ہے۔ صحابہ کی محبت کے یہ سارے واقعات، ان کے علاوہ بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ اس محفل میں والوں کے لیے یہ دعوت فکریہ ہے کہ کیا ہم اس جرم میں ملوث تو نہیں، کیا ہم نے بھی دین کو پردیسی بنا لیا ہے، کیا ہمارے عمل میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، یا ہماری شکلوں کو دیکھ کر، یا ہمارے کپڑے پہننے کو طریقے کو دیکھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس اسلام کو ایک رات بھی گھر میں رکھنا ہم نے گوارا نہیں کیا۔ جتنی آج بے حیائی ہے، فحاشی ہے، جتنی اسلام کی خلاف ورزی ہے، اسلام کی طبیعت ہی نہیں مانتی کہ ایسے گھر میں ٹھہرے۔ اسلام گلی گلی میں تلاش کر رہا ہے کہ مجھے ایک رات گھر میں کون رکھے گا، کوئی بھی تیار نہ ہو۔ اس کو تو پردیسی کہتے ہیں، اسی کو تو اجنبی کہتے ہیں۔ اجنبی کس نے بنا دیا؟ ہم کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا۔ لہذا سرکار کی محبت کے یہ ترانے اور یہ محافل دعوت فکر دے رہی ہے کہ دین جس کے لیے اتنا خون پیش کیا گیا، اتنی قربانی پیش کی گئی ہے، کیا ہم نے اس کو عملی دین بنایا ہے یا صرف زبان پر کہنے کے لیے ہم نے اس کو رکھ لیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اس کو عمل کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ